بخاری صاحب، مئی کی جنگ کے بعد بھارت نے یہ سٹانس لیا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے گا بھارت کی جانب سے کمپلیٹلی. اب بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے ہاتھ ملانا، وہ بھی بنگلہ دیش میں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ بھارت کی طرف سے ایک ڈپلومیٹک موو ہے اور اس بات کا اعتراف ہے کہ بھارت پاکستان کو آئسولیٹ نہیں کر سکتا، یا پھر صرف پروٹوکول کو فالو کیا گیا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال سے اس کا جواب شیئر کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ بھارت کے ساتھ جو مئی کی جنگ میں ہوا، وہ تو اب میرے خیال سے کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا وہ ملٹری مائٹ ہونے کا غرور، وہ اس کا رفیل طیاروں کا پوزیشن، وہ مودی کی بڑکیں، اندر گھس کے ماریں گے، منہ اپنا خود چڑھا رہے تھے، وہ یاد ہوگا آپ کو نا. وہ سب کچھ تو زمین بوس ہو گیا، گر گیا نیچے نا. اس نے انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز تھی جو ویپنز میں بڑی لیڈنگ رول میں تھیں، ان کی لیڈنگ رول کی ایسی تیسی کر دی. رفیل جو ہے وہ رونے آلموسٹ رویا نہیں بس، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا. ایک بات تو یہ ان کے ڈاؤن فال کی ابتدا تھی. اس سے پہلے مودی صاحب نے ایک باقاعدہ انٹرنیشنل کمپین لانچ کی ہوئی تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کریں، کسی انٹرنیشنل فورم پر اسے نہ جانے دیں، جہاں وہ جائے وہاں اس کو ریزسٹ کریں. اگر آپ کو یاد ہو تو جب امریکہ کے ساتھ اتحاد ہوا ان کا، جب اتحادی بنے ایک دوسرے کی یہ، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ امریکہ سے بس پاکستان کو نکال کے باہر پھینکا جائے، کوئی بات بھی نہ کرے ان سے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اوپر جو بیٹھا ہے اس کے کچھ اور طریقے اور ڈھنگ ہوتے ہیں. کیا عذاب آ پڑا کہ یہ جو فارن منسٹر ہیں جے شنکر، جن کی زبان آپ نے سنی تھی جنگ کے دوران؟ ہاں جی، بالکل یاد ہے. جنگ سے پہلے بھی پہلگام کے بعد سنی تھی آپ نے کہ وہ اٹھ کے خود گئے ملنے کے لیے ریاض صادق سے اور ہاتھ ملایا انہوں نے. یہ وہی جے شنکر ہے نا جنہوں نے اپنی ٹیم کو منع کیا تھا کہ آپ نے چاہے جیتے چاہے ہارے چاہے ٹانس ہو، آپ نے ہاتھ نہیں ملانا. یہ وہی جے شنکر ہے نا جنہوں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ آپ نے ٹرافی جو ہے ایشین کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی سے نہیں لینی. یہ وہی ہیں، بالکل وہی ہے نا، آپ کو تو یاد ہونا چاہیے. بالکل یاد ہے. تو اب کیا ہوا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ پوری دنیا میں ان سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ریلیشن شپ اس وقت ہندوستان اور امریکہ کی چل رہی ہے، آرام سے آپ کہہ سکتے ہیں اٹ از ایٹ دا لوئسٹ. بالکل ٹھیک ہے، اور جس کے جلدی ٹھیک ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. جی، جس قسم کے اقدامات امریکہ کر رہا ہے بھارت کے خلاف، اس میں کہیں گنجائش نہیں ہے. 50% جو یعنی ٹیرف ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. جو باقی کی ڈیلز کینسل ہوئی ہیں، جو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، جو ویزا فیس بڑھا دی گئی ہے، یہ تو ہاسٹائل کنٹریز کے ساتھ ہوتا ہے، فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ تھوڑی ہوتا ہے، اتحادیوں کے ساتھ تھوڑی ہوتا ہے. بالکل. بخاری صاحب، اس طرح سے جے شنکر کی جانب سے خود اٹھ کر آگے آ کر ہاتھ ملانا، کیا ڈپلومیٹکلی اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ کیا بھارت کی طرف سے یہ انڈیکیشن ہے کہ وہ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ وہ ایک میسج بھیجنا چاہتے ہیں امریکہ اور دوسرے ورلڈ پاورز کو کہ دیکھیے، ہم تو پاکستان جو ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی اب ہم اچھے جیسچرز جو ہیں وہ دے رہے ہیں، ان سے بھی ہم ہاتھ ملا رہے ہیں. اور دیکھیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جو شنگھائی کانفرنس ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا ہم اس ڈیکلریشن پہ سائن نہیں کریں گے. یاد ہے نا؟ بالکل یاد ہے. تو آئسولیشن کی تیاری تو انہوں نے خود کی، پرووک تو انہوں نے خود کیا کہ وہ آئسولیٹ ہو جائے. ہیونگ سیڈ دیٹ، 2-3 باتیں میرے خیال سے اس حوالے سے. اور ہندوتا کی جو پالیسی ہے وہ اب دنیا کے اوپر منکشف ہوتی جا رہی ہے. حال ہی کے 2 واقعات بتاؤں آپ کو میں. حجاب کا نوچا جانا تھوڑی لے دے ہوئی ہے ہندوستان کے بارے میں، ہم نے نہیں کی، صرف پوری دنیا میں. اور دوسرا جو ہے وہ کرسمس کے موقع پہ جو ہوا، کرسمس کے موقع پر وہ غنڈہ گردی اور ہلڑ بازی ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پوری عالمی دنیا جو ہے اس وقت، خاص طور سے کرسچن کمیونٹی جو ہے پوری دنیا میں، کمیونٹی کے بعد سب سے بڑی کمیونٹی ہے، وہ ان کا ریلیجیس ایونٹ ہے. اس کے حساب سے بھی جو یعنی ذلت ہوئی ہندوستان کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جی بخاری صاحب، انڈین میڈیا جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کے سورسز سے یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ مصافحہ کرنا کوئی ڈپلومیٹک موو نہیں ہے، کوئی اس میں سگنلنگ نہیں کی گئی، یہ تو صرف کیجولی پروٹوکول کو فالو کیا جا رہا تھا. تو بخاری صاحب، پھر جب کرکٹ کے اندر ہاتھ ملانا وہ بھی تو پروٹوکول ہی ہے. اگر سیانی بلی کھمبا نوچے سنا کبھی آپ نے؟ یہی کر رہا ہے ان کا میڈیا. وہ اور کیا کہے؟ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب ہماری مجبوری تھی. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا جناب کہ ہمارا تو دل جو ہے رو رہا تھا
پاکستان سے ملنے کے لیے. انہیں اب یہی کہنا پڑے گا نا کہ پروٹوکول کی مجبوری تھی. بھائی پروٹوکول کی مجبوری کیا تھی؟ آپ ایک وقت میں اکٹھے ہوتے ہی نا. وہاں تو 80 ملکوں کے نمائندے آئے ہوئے تھے. ایک وقت میں وہاں بیٹھنے کا اصرار کیا گیا ہوگا, پھر اس کے بعد وہاں سے ہاتھ ملایا ہوگا. کیوں؟ سوچنے کا مقام ہے. اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں, اور ان تعلقات کی وجہ سے جو بنگلہ دیش کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں, یہ ٹرائیو جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بخاری صاحب, اپنی پالیسی سے اتنا زیادہ اختلاف کرنا, اس کا بھارت کو فائدہ کیا پہنچا ہوگا؟ دیکھیے, فائدہ نقصان جو ہے یہ مودی کی سوچ نہیں ہے. مودی آنکھیں بند کر کے اپنی ہندوتا پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے, اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی قوم اس کی کیا قیمت چکائے گی. دیکھیے آپ ذرا انٹرنیشنل پریس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں کہ وہ سم اپ کر رہے ہیں کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات کو ہوا کیا. یہ رپورٹ سامنے پڑی ہوئی ہے فائنینشیل ٹائمز کی, اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہی ٹرائیڈ ٹو پلے اسمارٹ. مودی, ٹرمپ آپ کو پتا ہے بزنس مائنڈیڈ آدمی ہے. وہ دیر از نتھنگ لائک فری لنچ ان امریکہ. تو وہ جو مطالبے انہوں نے کیے کہ آپ روس سے تیل لینا بند کر دیں ورنہ ہم آپ کے اوپر ٹیرف ڈبل کر دیں گے, اس وقت تو کسی نے نہیں سنی, ٹیرف نافذ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو پابندیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے ہندوستان کے اوپر, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے اتحادی کے مفادات کے خلاف کام کریں گے تو کیا ہوا یہ کہ ہندوستان دور ہوتا گیا امریکہ سے اور پاکستان قریب تر ہوتا گیا. ٹرمپ از اے کلیور پرسن. اس نے جان بوجھ کے بوسٹ کیا پاکستان کو, پاکستان کے وزیر اعظم کو, پاکستان کے ڈیفنس, وہ اپنے ہمارے جو ڈیفنس فورسز کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو, اور جو کچھ انہوں نے ان کے ساتھ کیا اور ان کے بارے میں کہا, کوئی ہسٹری امریکہ کی نہیں بتاتی کہ کبھی اس سے پہلے ایسا ہوا ہو. جی, اور بخاری صاحب جو بھارت کے ساتھ ہوا اسی وجہ سے شاید آپ اکثر کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بناتے ہوئے پاکستان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بخاری صاحب ابھی ہم اس ہینڈ شیک کی بات کر رہے تھے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا انڈین میڈیا یا انڈیا کے اندر یہ سوال, عوام یہ سوال نہیں کرے گی کہ کیوں اپنے بیانیے سے جو ہے وہ انحراف کیا گیا؟ پہلے تو یہ بات کی گئی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے, اور یہ ہاتھ ملا کے تو انڈیا نے پاکستان کے گلوبل نیریٹو کو سپورٹ کیا ہے. دیکھیے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو مئی کی جنگ میں جوت پڑے اس پہ انڈین میڈیا نے پوچھا کچھ؟ پارلیمنٹ میں ضرور لیدے ہوئی ہے, جو کانگریس کے جو راہل گاندھی ہیں انہوں نے بہت ذلیل کیا مودی کو, لیکن میڈیا تو ابھی تک اپنے پرانے کھمبے نوچ رہا ہے, پرانے زخم جو ہیں بلکہ وہ چاٹ رہا ہے, بلکہ وہ زخم معافیا مانگ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہندوستان میں یہ روایت ہی نہیں ہے. وہاں جو گودی میڈیا کہتے ہیں نا جس کو, وہ کبھی اس طرح کے سوالات اپنی حکومت سے پوچھتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ سارے جو ہیں وہ سارے بکاؤ مال ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, لیکن دنیا کا میڈیا جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور رپورٹ کر رہا ہے. یہ سب رپورٹ کی بات کر رہے ہیں, فائنینشیل ٹائمز دا موسٹ انفلوئنشیل پیپر ان دا ورلڈ, یہ ساری اس کی رپورٹ ہے, اور اس نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے کہ جو انڈیا ہے انڈر مودی وہ زوال پذیر ہے. جی, رائزنگ انڈیا ڈوب گیا. بالکل. بخاری صاحب ہم نے دیکھا کہ ابھی جس طرح سے مسافہ کیا گیا, تو کور ایشوز کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان کچھ بیسک ایشوز ہیں, جیسے کشمیر ہو گیا, جیسے ٹیررزم کی سپانسر کرنا بھارت کی جانب سے یہ ہو گیا. تو کیا اس مسافے کی وجہ سے یہ سگنل لیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک پازیٹیو جیسچر ہے تاکہ مذاکرات کی ٹیبل پر دونوں بیٹھیں الٹیمیٹلی؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے, یہ صرف ایک میسج دنیا کو دینے کے لیے کیا گیا ہے. they don't want to talk on Kashmir. They don't want to stop that proxies that it is sponsoring to train terrorists. ان کو پاکستان میں بھیجنے کا, ان کو اسلحہ دینے کا, ان کو فنڈنگ دینے کا, ان کی تربیت کرنے کا, وہ کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اٹ از اونلی جسٹ اباؤٹ اے جیسچر. بخاری صاحب اگر صرف جیسچرنگ کے لیے اور انٹرنیشنل امیج کے لیے ہوتا تو کرکٹ تو اس سے بہت بڑا جو ہے وہ ایونٹ ہوتا ہے, اس میں بہت سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ مئی کی جنگ کے بعد اور پھر جو اس کی آؤٹ کم ہوئی ڈپلومیٹک فرنٹ پر, جس طرح سے بھارت کو ہزیمت ہوئی اور جس طرح سے شکست ہوئی, اس کے بعد انڈیا ہیز ریئلائزڈ کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا اب ممکن نہیں ہے. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان ان کا ایک جو ہے نا ہمسایہ ملک ہے اور اس کے ساتھ ان کو کو ایگزسٹ ہی کرنا ہے. ایک پاسبلٹی ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, ان کا کوئی تیر نہیں چلا. ایگزیکٹلی.
اب یہ ایک تیر چلا کے دیکھتے ہیں، تو اس کو آپ ہندوستانی مکاری کی ایک مثال سمجھ لیجئے۔ میں نے کہا کہ جو فنڈامنٹل ایشوز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ہندوستان کی کوئی لیڈرشپ ہو، چاہے کانگریس ہو چاہے بی جے پی ہو، وہ نہیں چاہتے کہ ان کور ایشوز کے اوپر گفتگو ہو۔ کشمیر کے مسئلے کو جو انٹرنیشنلائز کیا مئی کی جنگ نے، جس طریقے سے ٹرمپ نے کشمیر کی بات کی، جس طریقے سے یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر گئی یہ بات، اس سے ہندوستان بہت پریشان ہے۔ ہندوستان کے لیے بہت ہی ہزیمت، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، خود آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ